وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سے پہلے سورہ ماعون کی تفسیر تھی اور اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں جس میں آج سورہ قریش کی باری ہے۔ یہ سورہ قریش یہ بھی مکی سورت ہے اور ہم نے ابتدا ہی بتایا کہ قرآن پاک کے دو حصے ہیں، مکی اور مدنی۔ ہجرت سے پہلے قرآن پاک کی جو صورتیں یا جو آیات جو حصے نازل کیے گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مکی، اور بعد الہجرہ قرآن پاک کی جو آیات جو صورتیں نازل کی گئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی۔ تو یہ سورہ قریش یہ مکی صورت ہے، اس کے 4 آیات ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کفار قریش مکہ کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے کہ مکے والوں کے اوپر جو ہمارے بڑے انعامات ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت وہ نہ کریں۔ اس سورت کو سورہ قریش اس لیے کہتے ہیں کہ لإیلاف قریش، اس میں قریش مکہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس کی ایک تاریخ جو اس کے اندر موضوع بیان کیا گیا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مکۃ المکرمہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی باغات یہ کوئی چیز وہاں پیداوار کی ہے ہی نہیں، سوائے ایک آب زمزم اور ایک کعبہ، اور ہر کعبہ کے کوئی دوسری چیز وہاں ہے ہی نہیں سوائے پہاڑیوں کے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر میں اب روزانہ ایک جھگڑے لگے رہتے ہیں، چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت ہاجرہ جب آپ کے زوجیت میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل۔ اب حضرت سارہ بشری تقاضے کے مطابق اب زیادہ دن تک وہ صبر نہیں کر سکتی تھی، مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا، اور اب حضرت ہاجرہ سے آئے دن کچھ نہ کچھ اختلافات، غصے، گھر میں جھگڑے شروع ہوئے، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سارہ غصہ ہو کر کے حضرت ہاجرہ کے کان میں سوراخ کر دیں۔ ایک عورتیں جو کان میں بالیاں پہنتی ہیں وہیں سے چلا ہوا ہے، کان میں جو بالیاں پہنتی ہیں، وہ حضرت سارہ کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے کہا کہ میں تم کو سیدھا کر دوں گی، وہ کان میں سوراخ کر دیا۔ اب کان میں جب سوراخ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے جتنی قبولیت بخش دے، حضرت سارہ غصے میں تکلیف دینے کے لیے کان میں سوراخ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و ضبط کی بنا پر اس کو ایسی قبولیت بخشی کہ جب تک کان میں سوراخ نہ ہو کوئی عورت ہی نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ذرا دیکھیں، کس قدر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کرنے لگے یا کسی کے عمل کو کوئی اللہ تعالیٰ رائج کرنے لگے، پوری دنیا کے اندر ہر یعنی قوم مذہب ملت کی عورت ہونی چاہیے، اگر عورت کے کان میں سوراخ نہ ہو تو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، وہ زینت بن گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی اس طرح سے کافی گھریلو جھگڑے چلے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا
کہ اب آپ اپنے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ان دونوں کو آپ الگ کر دیں. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اس سورہ ایلاف سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کا علم ہو جانا بہت ہی ضروری ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارا کو آپ یہاں رہنے دیں اور ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے کو لے جائیں مکے میں آباد کریں. کوئی بڑی معمولی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، لیکن ہر آزمائش میں کامل اترے. تب اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو دنیا والوں کا پیشوا بنا دیا. جس کو کہتے ہیں اتنی آزمائش میں کامل اترے، تب اللہ نے اتنا اونچا مقام مرتبہ اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو دیا. اور جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، بہت سارے پاپڑ بیلنے کے بعد انسان کو دنیا میں ترقی کی راہیں میسر ہوتی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ جب حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے کو لے کر کے آگے بڑھے، مکے کی طرف جانے لگے، تو چونکہ سامان بھی تھا، پانی کا مشک، تھیلا، دوسرے سامان، ہاتھ میں بچہ گود میں، اور صرف حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ ہیں. بچہ بھی اس لائق نہیں کہ ہاں وہ اپنے سے چلتے، اس کو بھی اٹھانا ہے. حضرت ہاجرہ بڑی خوف زدہ ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے کمر میں ایک بڑی سی چادر باندھ لی اور پیچھے لٹکا لیا تھا کہ حضرت ہاجرہ جدھر سے جائے پیچھے سے چادر ان کے نشانات قدم کو مٹاتا جائے. صرف اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو سارا ہم کو ڈھونڈتی ہوئی پھر پہنچ جائیں. حضرت سارا سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہیں ایسا نہ ہو ہمارا پیچھا کرے پہنچ جائے، اس لیے ایسی جگہ میں چلی جاؤں کہ ان کو پتا ہی نہ چلے. ان کا یہ عمل بھی پیچھے باندھنا اور باقاعدہ لمبا تاکہ وہ نشانات قدم مل جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضرت ہاجرہ کا یہ عمل بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا. عربوں میں خاص طور سے یمن وغیرہ کی عورتوں میں آج بھی دیکھیں گے، اتنے زمانہ گزر جانے کے باوجود سارے کپڑے پہنے گے اور ایک بڑی سی چادر کمر میں باندھ کر کے پیچھے لٹکا لے، گرچہ اتنی بڑی نہ ہو لیکن ابھی بھی آج ہے. اور کبھی آپ کو دبئی سونا بازار جانے کی طرف ہوا ہے تو یعنی وہی جو بطور صدا کی بطور اپنی حفاظت کی چادر باندھی تھی، آج ترقی کرتے کرتے اس سونے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یہ دو بظاہر سنتیں ہیں جو ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لیے اور آ کر کے مکے میں آباد کر دیا. اب مکے میں جو آباد کیا، مکے کی سرزمین کیسی تھی اس کو آپ اس طرح سے سنیں. یہ سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے اللہ نے بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی، اپنے بیٹے، ایک مشک پانی، ایک تھیلا کھجور لے کر کے جب مکے میں آئے اور وہاں آباد کر دیا، پھر وہاں ایک دعا مانگی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. بڑی دعائیں جو کی تھی اس میں سے ایک اہم دعا یہ ہے، یہاں آپ کے سامنے پڑھیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. یاد کرو جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی اولاد کو یہاں اسکن تو میں نے یہاں آباد کر دیا ہے. اور آباد بھی کہاں کیا ہے؟
بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں زراعت والی زمین ہے ہی نہیں ہے، سوائے پتھروں کے، پہاڑ کے، اور کوئی چیز وہاں ہے ہی نہیں۔ بوادن غیر ذی زرع، اے اللہ ہم نے اپنی اولاد کو اس جگہ جو آباد کیا، وادی غیر ذی زرع، مکہ کے اندر، جہاں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو لے گئے ہوں، جن کو لے گیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے۔ یہ آب زمزم جو ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو آباد کیا، اور وہی دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ ہم نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جو زراعت اور کھیتی باڑی اور پیداوار والی زمین ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے بسایا عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے قریب۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، آج اللہ تعالیٰ یہی ہمارے اور آپ کے اندر سارے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کر دے۔ ذرا سوچیں، اے اللہ میں نے اپنے اس بیٹے اسماعیل کو اور اپنی یہ بیوی اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو، ہم نے انہیں تیرے گھر کے سامنے، گھر کے پاس، بیت حرام کے سامنے پاس، بواد غیر ذی زرع، یہاں کوئی زمین پیداوار کی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کا ہر انسان اگر کہیں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنے لگتا ہے، کہیں کوئی مکان کرائے پہ لینے لگتا ہے، کہیں کوئی زمین خریدتا ہے، تو سب سے پہلے دنیا کی ساری سہولیات کو دیکھتا ہے، سہولتوں کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دیکھا وہ ذرا سنیں، وہاں کوئی گاؤں نہیں آباد ہے، کوئی انسان نہیں پایا جاتا، نہ سائے کے لیے درخت پائے جاتے ہیں، نہ پینے کے لیے کنواں اور چشمہ پایا جاتا ہے، اور نہ کوئی زراعت ہے، کھیتی باڑی کی وہاں کوئی پیداوار ہو۔ بظاہر دنیا کی کوئی سہولت نہیں موجود ہے، آج کا کوئی انسان ایسی جگہ آباد نہیں ہو سکتا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہی آباد کیا، نہیں بسایا تیرے گھر کے پاس، کیوں؟ اور اب بنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے گھر میں نماز پڑھیں، وہ تیرے گھر کو آباد کریں۔ دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ مقصد کیا بتایا ہم نے؟ یہاں کو اپنی اولاد کو آباد کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ بسانے کے لیے تو بیوی بچوں کو کہیں بھی آباد کر سکتا تھا، لیکن یہ تیرا گھر کہیں نہیں ملتا، تیرا گھر ملے گا تو مکے میں۔ اور مقصد کیا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں رہ کر کے وہ نماز قائم کریں۔ آج ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا حشر ہوگا جو سوچتے ہیں کہ ذرا ایسے دور رہو، یعنی کتنے لوگ دنیا کے سارے ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں گے، لیکن مکان بنواتے وقت، زمین لیتے ہوئے، گھر کرائے پہ لیتے ہوئے کبھی نہیں یہ سوچتے کہ 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں ہم پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ تو بات کی چیز دیکھا جائے گا، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ عراق سے اپنی اولاد کو لیے بواد غیر ذی زرع میں آباد کیا، اور مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، آج اللہ ہم تو چلے جائیں گے، میری اولاد یہاں رہے تاکہ نماز قائم کرے۔ آج ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اگر مسجد گھر کے قریب میں رہے، ہم نہیں بھی رہیں گے، ہمارے بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں تک چلے جائیں گے۔ یہ انسان نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر نماز کے متعلق آج ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ پھر فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ دعا ہے، اس دعا کو سمجھو پہلے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اللہ دنیا میں جو جہاں بھی رہے ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دینا جس کو میں نے یہاں آباد کیا ہے۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ارے بڑے خوش نصیب باپ تھے جو اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اتنی پیاری دعا دی بھائی۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسی طرف پیدا کر دینا کہ ان کا دل ان کی طرف لگا رہے. یہ ہماری نسل یہاں جو آباد ہو رہی ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد تو شاید کچھ کم ہو گئی ہو، ورنہ جب تک نہیں آئے ہوں گے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے کسی شخص کا دیدار کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں تڑپتی رہی ہوگی تو کوئی عربی نظر آ جائے ہم کو. کون نظر آ جائے؟ آج بھی جو عربوں کی محبت اور اہل مکہ اہل مدینہ کی وہی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی برکت ہے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ. اے اللہ ہر ایک انسان کی محبت ان کے دل، ہر انسان کے دلوں میں مکے والوں کی محبت پیدا کر دینا. تهوی الیہم لوگوں کا دل لگا رہے ان کی طرف. آج دنیا میں کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے بھائی ایک مرتبہ پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی، ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کیے چلے گئے حج کرنے حج کرنے کے لیے. حج کر کے جب آنے لگتے ہیں تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لے کے آنا. سب کی جو جا چکے ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ دوبارہ، بلکہ پہلے سے جانے کا شوق اب پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیوں بھائی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. آگے وارزقہم من الثمرات. اور اے اللہ پھل فروٹ دنیا میں یہاں بھی کچھ پیدا ہو. یہاں تو کچھ ہونے والا نہیں مکے بھی جہاں میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے، لیکن وارزق اہلہ من الثمرات. اللہ دنیا میں جہاں بھی جو کچھ پیدا ہو اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والوں کو ضرور کھلانا. سورہ الاف سمجھیں کیا اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء. 4 آیت لیکن اپنے اندر کتنی بڑی داستان، کتنی بڑی تاریخ پروئی ہوئی اپنے اندر سما گئی اس کے اندر. وارزق اہلہ من الثمرات وارزقہم من الثمرات. اور اے اللہ وارزقہم من الثمرات. یہ جو مکے والے ہیں جن کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو، اے اللہ ان کو ثمرات، ہر قسم کے پھل فروٹ اور پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے ان کو ضرور کھلانا. ایک پہلا مقصد تو کیا تھا میرے بھائی؟ ربنا لیقیم الصلاۃ. دنیا کو چھوڑ کر تیرے گھر کی بازو میں آباد کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے. یہی سب سے بڑا مقصد. اور جب اللہ تعالیٰ کو انسان راضی کر لے تو سب کچھ مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اے اللہ دنیا والوں کی محبت، دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دینا. ہر ایک کا دل مکے اور مکے والوں کی طرف لگا رہے. نمبر 3 وارزقہم من الثمرات. اللہ جو کچھ جہاں پیدا ہو، پیدا کہیں بھی ہو لیکن بھیجنا یہاں ضرور، یہاں والوں کو ضرور وہ پھل کھلانا. خدا مت سعودیہ میں چلے جائیں، سال کی 12 مہینے شاید کہیں مارکیٹ میں وہ سامان نہ ملتا ہو دنیا کے، لیکن مکے کے اندر آج وہ بھی جاتا ہے. عجیب اللہ تعالیٰ کا کرم اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی برکت. پھر اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر. اب مقصد کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزوں سے ان کو نواز دینا. اچھی طرح سمجھیں کتنی چیزوں کی دعا مانگی؟ 3. نمبر 1 نماز قائم کریں. مقصد ہے نماز قائم کریں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کہیں بھی پیداوار ہو اس پھل کو اور پیداوار کو ضرور ان کے ہاتھ تک پہنچانا، یہ ضرور اس کو کھائیں. تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے. کہ اللہ نے سب قبول کر لیا الحمدللہ. مکے والوں پر یہ انعام ہوا، اللہ کا کرم ہوا. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیوں میں مانگ رہا ہوں کہ میری اس اولاد کو دے دینا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کرتے رہیں. کیوں؟ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی شکر گزاری سب سے بہترین عمل ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شاکرین میں بنائے. یہ پہلا مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ تو دعا کم مانگی. ربنا انی اسکنت، اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا. جب عراق سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے آئے، ابراہیم اللہ چلے گئے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا ایک عرصے کے بعد جب اسماعیل بڑے ہو گئے اور اب حضرت ابراہیم کی مدد کرنے کے لائق بنے، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبہ کی تعمیر کرو. کعبہ پہلے سے موجود تھا لیکن وہ دیواریں گر گئی تھی، لیکن نشانات تھے، یہ معلوم تھا کہ کعبہ یہی ہے. اب حکم ہوا کہ کعبہ کی تعمیر کرو. جب کعبہ کی تعمیر کرنے کی باری آئی، پھر آپ ذرا دیکھیں سورۃ البقرہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی پھر دعا. سورۃ البقرہ آیت نمبر آپ ذرا دیکھیں 125 126، بہت دور تک یہ دعا ہے، تقریباً 129 آیات تک میں تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کعبہ تعمیر ہو گیا، باپ بیٹے مل کے دونوں نے تعمیر کیا، پھر دعا مانگی. اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہونی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے. فرما کی برابر دعا ہونی چاہیے. وقال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا بلدا آمنا. اے اللہ یہ شہر جو ہے مکہ، اس کو امن و امان والا بنایا. یہاں اللہ تعالیٰ تیرا کوئی عذاب نہ آئے، نہ زلزلہ آئے، نہ طوفان آئے، نہ زمین دھسے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا، نہ اوپر سے کوئی بمباری کر سکے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو یا اس شہر کو امن امان والا بنایا. یہ جتنی باتیں بتا رہے سب کا تعلق سورہ قریش کے وآمرہم من الذی اطعمہم من جوع وآمنہم خوف. یہ پوری داستان صرف دو جملے کی ہے. اب دعا کون مانگی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو، مکے کو امن والا بنا دے، امن امان والا، یہاں کے لوگوں کو خوف و ڈر نہ ہو. آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے، آج تک کبھی سنا گیا کہ مکے میں زلزلہ آیا؟ میرے خیال ہے پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیں، مکے میں کبھی زلزلہ وغیرہ کا مسئلہ آج تک نہیں اٹھا. اللہ تعالیٰ کا تھا. اور اس کے بعد دوسری آیت انشاءاللہ پھر آئیں گے سورہ قریش کے پھر کے اندر مزید تفصیل آئے گی. پھر مکے کو امن و امان والے. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو امن و امان والا بنایا، اللہ اکبر، کہ اپنی خدائی، اللہ اپنی توحید، نبی کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ قسم کیا کھاتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین. آگے اور اس امن و امان والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں. ادھر ابراہیم کے زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے امن و امان والا مکے کو بنا دیا. والتین والزیتون وطور، قسم ہے تین کی، زیتون کی، اور آگے وہادل، اس بلد امین، امن و امان والے شہر کی بھی قسم کھائے. لا اقسم بہذا البلد، ایک شہر ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. امن و امان والا اللہ نے بنا دیا. ایک دعا تو مانگی رب اجعل ھذا بلدا آمنا. نمبر 2 وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اور اے اللہ
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ مکے کو امن و امان والا بنائے اور یہاں جو آ کر کے آباد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہر پیدا ہونے والے میوے جات، پھل فروٹ اور رزق ضرور ان کو کھلانا. یہ کریں گے کچھ نہیں ہے ہی نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ پتھر توڑیں گے، وہ نہ باغیچہ لگائیں گے، نہ کھیتی کریں گے، نہ زراعت کریں گے، کچھ نہیں. لیکن کھائیں سب کچھ یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی. اور لیکن کہا کیا ابراہیم خلیل اللہ نے؟ اللہ وہ کھائے جو ایمان والے ہوں، جو اللہ تیرے اوپر ایمان لائے یوم آخرت پر، ان کو یہاں ہر قسم کے دنیا میں پیدا ہونے والے میوے جات اور کھان فواکہ کھلانا. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ مکہ ہے، ایمان والے نہیں، وبر کفر جو کافر ہوں گے ان کو بھی کھلائیں گے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ نے تنگ کر دیا، کن کو کھلائے؟ ایمان. اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن کفر، نہیں ایمان والوں کے ساتھ شرط ہے. ومن کفر، یہاں کا جو باشندہ ہوگا کافر رہے گا تو اس کو بھی کھلائیں گے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو عزت سے نوازا. یہ ہو گئی بات. اب آئیں، جب آپ نے یہ سن لیا، یہ تھوڑی سی تفصیل کہ ابراہیم خلیل اللہ نے 3 چیزوں کی دعا مانگی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. نمبر 2، دنیا میں جہاں بھی کچھ پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کو مکے والوں کو ضرور کھلانا، یہاں تک ضرور پہنچانا. اور نمبر 3، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اللہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ہو اس کے دلوں میں ان کی محبت ضرور پیدا کر دینا. یہ 3 ہو گئے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، یمن کی ایک عورت سے شادی کی، اس سے بادنا نے بھی اس کو طلاق دے کر کے قبیلے بنو جرہم آ کر کے مکے میں آباد ہو گئے. اب 2 نسلیں ہو گئی، ایک حضرت ابراہیم کی نسل اور دوسری یمن سے آنے والی نسل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے دوسری شادی کی جو یمن کا قبیلہ آ کر کے آباد تھا، قبیلے بنو جرہم. پھر وہ عورت بڑی نیک صالح نکلی، وہیں سے یہ نسل مکے کی چلی جو پورا عرب آج جس کی نسل سمجھا جاتا ہے. ایک بیٹے، شیرخوار بیٹے، اور ایک اس کی ماں ایک بیوی کو آباد کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شیرخوار بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو آباد کیا. اتنا بڑا عرب جو ہے صرف حضرت اسماعیل کی نسل سے. اور آج جانتے ہیں کہ پوری دنیا، اب دنیا عرب 2 حصوں میں تقسیم ہے. کیا؟ اسرائیل اور عرب. اسرائیل اور عرب. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو چلے ان کو کہا جاتا ہے اسرائیل، اور حضرت اسماعیل کے نسل سے جو عرب کی قوم قائم اس کو کہا جاتا ہے عرب. اس لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس دنیا میں بہترین قسم کی فصیح عربی جو بولنا شروع کیا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنائے. اس طرح سے مکے میں یہ آبادی بڑھتی گئی، لیکن پیداوار کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اب آبادی بڑھ گئی تو کچھ غربت، کچھ پریشانیاں، باہر کے مال اتنا نہ آ سکے جتنی کی ضرورت تھی، یہ چل رہا تھا. اسی اسنا میں بڑے ہی مدبر، سمجھ بوجھ رکھنے والے، نہایت سیاسی مہارت رکھنے والے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہاشم، یہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے بڑا بہترین کام یہ کیا کہ مکے میں کاروبار اور تجارت کا سلسلہ انہوں نے شروع کرنا چاہا. اس کے لیے کئی مشکلات تھیں. ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ روم سپر پاور تھا. اس وقت پورا عرب جو ہے روم کے اندر میں. ایک انسان دوسری جگہ جانا چاہے تو خود دبا کر کے ٹیکس لیتا تھا. کون؟ روم.
بغیر ٹیکس کے کوئی عرب جو ہے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا. اور ایسا ظالم بادشاہ رومی کہ وہ بہرحال کسی کا ٹیکس معاف کرنے والا نہیں. چلنے کا الگ ٹیکس ہے، تجارت کا الگ ہے، کاروبار کا الگ ہے، آمدنی سارے ٹیکس. اور اگر کہیں تھوڑی سے روم سے فرصت ملی، کوئی علاقہ روم کے انڈر میں نہیں ہے، تو ظالم فارس کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ یہی دو سپر پاور تھے، روم اور فارس. یہ بھی اپنے علاقے سے گزرنے والے ہیں. اس کا جہاں تک ہو بھائی اتنا دو گے سالانہ تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہاری بادشاہت ختم کر کے ہم اپنے انڈر میں لے کر کے ساری جمہوریت قائم کر دیں گے. یہ کون کہتا تھا؟ آج سمجھنا. قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کوئی بہت پرانی کتاب ہے. قرآن کی یہ خوبی ہے کہ آئندہ اور 1400 سال کے بعد بیان ہوگا تو بیان ہونے سے یہی معلوم پڑے گا قرآن اس زمانے کا نہیں بلکہ آج کی مشکلات کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوا. بڑی مشکلات تھی. روم اور فارس نے پورے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. ہاشم نے ان دونوں ملکوں کا دورہ کر کے پہلے ان سے معاہدہ کروا لیا، بھائی ہم مکے کے رہنے والے ہیں، آپ رات جانتے ہیں وہاں کچھ پیداوار تو ہوتی نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ٹیکس لگانے لگیں گے تو ہم تمہارے پاس تو کوئی ٹیکس کا سوائے کہ پتھر توڑ توڑ کر کے دیں، آپ کو پتھر لیں گے نہیں. آخرکار انہوں نے اپنی مدبرانہ انداز سے گفتگو کی اور تحریری شکل میں روم اور فارس سے دونوں سے لکھوا لیا کہ واقعی اہل مکہ سے ٹیکس جو ہے وہ معاف. ایک کام تو یہ کیا. پھر انہوں نے اب قرب جوار کے جو ممالک تھے وہاں تجارت کا سلسلہ شروع کیا. آنا جانا تجارت کی ساری راہیں انہوں نے ہموار کر لیا، جن میں سے دو علاقے ایسے تھے جہاں خوب زیادہ اصل میں کاروبار چلتا تھا. ایک شام تھا اور دوسرا یمن تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے عرب کے اندر کوئی زرخیز علاقے اس وقت کم تھے. مکمل یہاں جو مارکیٹ میں سامان کھانے پینے یہاں تک چھرے چاقو بھی جو ملتے تھے وہ ملا کرتے تھے متحدہ ہند کے. یہاں ہوتا نہیں تھا کچھ، جو کچھ ہوتا تھا وہ سب سمندر پار سے تھے. اور آنے کے دو راستے تھے، ایک ڈائریکٹ ہند سے یا تو یمن چلا جائے اور یا بحرین آئے اور بحرین سے پھر شام وغیرہ چلے جائے. یہ لوگ ویسے رہ گئے. تو ہاشم نے بڑی محنت اور کوشش کر کے تجارت کا سلسلہ ایگریمنٹ کروا لیا انہوں نے یمن سے اور شام سے. شام ٹھنڈا ملک تھا اور یمن گرم. اب سردی کے موسم میں یمن چلے جائیں اور گرمی کے موسم میں شام. اس طرح سے یہ دو سفر ان کا بڑا ہوتا تھا. ایک زمانے تک ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر یمن کے بارڈر عرب کی جو بارڈر تھی یمن کی بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اناج اور غلہ کی بڑی پیداوار شروع کر دی. اتنے اناج اور غلہ پیدا ہوتے کہ اہل یمن سے وہ بچے. اب ہاشم سے ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہم آپ کے یہاں کوئی تجارتی سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جدہ چلے جاؤ، کیونکہ یمن سے اگر سمندر کے ذریعے آنا چاہے تو سب سے بہترین راستہ کون ہے؟ جدہ. اب جدہ جو ہے غلے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہو گئی. ہاشم اور ان کی نسل نے سوچا اب یمن سے بہتر کیا ہے، صرف 2 دن میں یہ 2 راتیں لگتی ہیں جدہ آنے جانے، وہاں سے خریدنا شروع کر دیا. اس طرح سے مکے والے بہت ہی تجارت اور کاروبار میں آگے بڑھ گئے اور اللہ نے ان کو ترقی دیا. تو انہوں نے 2 سالانہ بازار اپنے ملک میں قائم کر لیا جہاں سے ساری دنیا کے لوگ آئے شرکت کرنے کے لیے. ایک تو سوق عکار اور دوسرا سوق ذی مجنہ. آج کے اسلام میں کیا کہتے ہیں جو عالمی بازار فیسٹیول کیا کہتے ہیں؟ لگا دیا. اب نتیجہ یہ نکلا خود مکے کے قریب سالانہ 2 بڑی مارکیٹیں شروع ہو گئی.
ہر 6 مہینے کے بعد ایک مارکیٹ، ایک سوق عکار اور دوسرا سوق دل وجنہ۔ اب یہاں سے سارے لوگ جائیں اور سارا سامان باہر والے خریدے اور بیچنے والے مکے والے ہوں۔ ابراہیم خلیل نے دعا مانگی، اللہ ان کو بھوکھا نہ رکھنا، ان سے زیادہ خوشحال کوئی رہ نہ گیا۔ پھر جب عرب میں بڑی لوٹ مار نکلی، ڈاکو مشہور ہے یہاں کے، کہتے ہیں نا کہ صرف حاجی کے پاس 1 ریال رہتا اس کے لیے ہلا دو تو نہیں، ہم کو ریال چاہیے، تمہاری جان رہے نہ رہے۔ اس قسم کی ڈکیتی یہاں ہوتی تھی۔ پورا عرب، قبیلے کی لڑائی، جھگڑے، دنگا فساد، آدمی کا سفر کرنا مشکل ہی تھا۔ ابھی جو بہت پرانے آپ کے ہاں حاجی ہوں گے ان سے پوچھیں گے تو مکے سے کوئی اکیلا مدینہ نہیں جاتا تھا، 200، 250، 300 حاجی اکٹھا ہوتے تو سب مل کر کے جاتے، نہ ڈاکو لوٹ لیں گے کہیں پہاڑوں کے بیچ۔ جدہ سے مکہ آنے کے لیے آدمی ہفتے بھر انتظار کرتا، کیوں؟ 1-2 اونٹ نہیں جا سکتے، 100-200 اونٹ اکٹھا ہو جائیں گے تب یہ اونٹوں کی سواری جدہ سے کہاں روانہ ہوگی؟ مکے۔ یہ تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی جن کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بڑی یہ لوٹ مار ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کیا قبول کیا تھا کہ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت کر دینا۔ اب مکے والے جانے لگے، اب تو کوئی اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا، بھائی راستہ امن و امان کا ہو تب جائے، لیکن مکے والوں کے لیے 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے راستہ کھلا ہوا ہے، ادھر بھی مال ہے ادھر بھی ہے، ہاتھ میں اپنا سونے کا سکہ لے کر کے جائے۔ کون ہو؟ ہم مکے والے ہیں۔ تو ڈاکو کے پاس بھی ہو تو برکت کے لیے اپنے جیب کا کچھ نکال کر کے دے دیتا، لیکن مکے والوں سے چھینتا نہیں تھا۔ یہ سب لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا بھائی؟ اللہ نے۔ لوگوں کو قتل کر کے مال چھین لیا جائے، لیکن مکے والے مکے سے شام جائیں، شام سے مکہ لوٹے، مکے سے یمن جائیں، یمن سے مکہ لوٹ کر کے آئیں، لیکن الحمدللہ ان کے پاس کھلا مال رکھا ہو، لیکن یہ مکے والے ہیں اس لیے کوئی ان سے چھیڑخانی نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کہیں پڑاؤ ڈال دیں تو کہاں کے لوگ کہتے بھائی جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو کرو، چونکہ مکے والے ہیں تو سارا خرچہ بھی، سفر خرچ بھی سارا ان کا بچتا رہے، مکے والوں کا۔ اس طرح سے اللہ نے ہر اعتبار سے مکے والوں پر کرم کیا۔ دنیا کے لوگ اپنے گھروں میں رہ کر کے امن و امان کی زندگی نہ رہیں، اور مکے والے لوگ اپنے گھروں میں بھی رہ کر کے اور باہر سفر میں بھی رہیں تو اپنے امن و امان کی زندگی گزاریں۔ کیوں؟ یہ مکے والے ہیں اور مکے والوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ مکے کے لوگ ہیں، مقدس لوگ، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے ورنہ ہم زمین میں اللہ رب العالمین نے انہی انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اب سورہ ایلاف کا ترجمہ ذرا دیکھیں۔ لإلاف قریش، قریشیوں کی الفت اور محبت اور لگاؤ کی بنا پر ان کو بڑی دلچسپی، اہل مکہ قریشیوں کے دلچسپی کی بنا پر، یعنی کسی کی دلچسپی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سفر کی دلچسپی کی وجہ سے ٹھنڈی میں اور گرمی میں 2 سفر کرتے، ایک یمن کا اور ایک شام، اور اس سفر میں ان کو بڑی دلچسپی تھی اور بڑی محبت تھی اور بڑی الفت تھی اس سے سفر سے۔ کیوں؟ مکمل ان کا گزارا اور ان کی تجارت انہی دونوں سفروں پر موقوف تھی۔ اللہ نے تو اتنا ان کے اوپر احسان کیا، سر احسان ہی ابھی تک آپ نے سنا نا، سارا احسان اللہ نے ان کے اوپر کیا، لیکن مکے والوں سب کرم تو اللہ کا تمہارے اوپر۔ رب ہذا، یہ جو گھر نظر آ رہا ہے اس رب کے مالک کا سارا کرم تمہارے اوپر ہے، لیکن نیاز بھی دیتے ہو تو لات اور عزا کی، تم سے زیادہ بے وفا تو دنیا میں کوئی باقی ہی نہ رہا۔
سب سے بڑا کرم تمہارے اوپر اس گھر کے رب کا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو مکے والوں کو چاہیے کہ عبادت کرے اسی گھر کے رب کی بس. لات عزا اول حبل منات، یہ 360 بتوں کو جو انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، مکے والوں کا کام تھا ان بتوں کو توڑ پھینکنا اور صرف رب واحد کی عبادت کرنا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. مکے والوں چاہیے کہ تم عبادت کرو صرف اسی گھر کے رب کی. اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور یاد رکھیں، مکے والوں کو اپنے انعامات میں سے جو خاص طور سے یاد دلایا کعبۃ اللہ، بیت اللہ. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا جتنا کچھ مکے والوں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا وہ سب اسی کعبہ کی برکت سے. ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا، ابراہیم ہی نے دعا مانگی، کعبہ ہی کی بنا پر پوری دنیا وہاں پہنچتی رہی. اللہ اکبر. مکے والوں کو آر دلائی جا رہی، دلایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. مکے والوں کو چاہیے کہ عبادت کریں، تمام بت پرستی کو ختم کریں. آج تک ان کے باپ دادا جاہل بھی رہے تو رہے ہوں گے، اب تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑی نعمت اللہ نے انہی کے خاندان میں رکھی. آخری نبی بھی پیدا ہوئے تو انہی کے خاندان میں پیدا ہوئے. اس لیے مکے والوں کو چاہیے کہ عبادت کریں رب هذا البیت. بیت سے مراد گھر، اور یہاں گھر سے مراد اللہ کا گھر بیت اللہ. ان کو چاہیے کہ بیت اللہ کی عبادت کریں. اور کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا ہے بھوک کے باوجود. ان کے پاس کوئی چیز نہیں، بھوکے مر جاتے. ان کے پاس تو درخت کے پتے بھی چبا کے اگر گزارنا چاہتے تو مکے والوں کو درخت کے پتے بھی نصیب نہیں تھے. بھائی دنیا کی کوئی قوم درخت کے پتے بھی چبا کر کے تھوڑا سا ٹائم پاس کر سکتا، لیکن مکے والوں کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا. سوائے پتھر چبا نہیں سکتے، سارے دانت ان کے ٹوٹ جاتے، ان کا مینا خراب ہو جاتا. ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود رب نے ان کو جو کھلایا دنیا میں کسی کو نہ کھلایا. الذی اطعمہم، کون ہے رب ھذا البیت؟ رب ھذا البیت وہی ہے الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا بھوک کے بعد. بھوک لگی ان کو، جب بھی ان کو بھوکے ہوئے اللہ نے فوراً ان کے رزق کا انتظام کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، جس نے کھلایا ان کو. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پھر ذہن میں رکھیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں خوف کے باوجود مکے والوں کو امن و امان عطا کر رکھا ہے. ہر جگہوں میں بدامنی، لیکن مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے رکھا. اسی لیے جب اہل مکہ نے نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور ایک قرآن پیش کیا تو مکے والوں نے فوراً کہا ارے نہیں، باتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہیں، لیکن اگر آپ کی بات مان جائیں تو ہم اکیلے رہ جائیں گے، دنیا والوں سے کٹ جائیں گے، ساری دنیا ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، ہمارے تجارت کاروبار صاف ختم، ہر قسم کی اقتصادی اور کاروباری پابندیاں ہمارے اوپر عائد کر دی جائیں گی اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے. آج بھی یہی سب دھمکیاں دی جاتی ہے نا. اللہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، مکے والوں عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے تم کو کھلایا ہے بھوک کے بعد، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور تمہیں امن و امان عطا کیا ہے خوف سے.
بالکل نڈر اور بے باک آسودہ ہو کر کے تم گھر میں رہتے ہو سوتے ہو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو مکے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں باتیں تو بڑی اچھی ہیں، کتاب بھی بڑی اچھی ہے، باتیں بھی اس کی بڑی مزیدار ہیں، لیکن بس ایک ہی پریشانی ہے، اگر ہم آپ کا ساتھ دے دیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا تو کافر ہی ہے. آگے والے ملک پیچھے والے دائیں والے بائیں چاروں طرف سے تو بت پرست ہیں، مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ساری دنیا سے ہمارا تعلق کٹ جائے گا، پھر ہم بھوکوں مر جائیں گے. کیوں؟ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے. ہر ملک والا کہے گا بھائی تم مسلمان ہو گئے اس لیے شدت پسند ہو، اب تمہارے یہاں پابندی، اب کوئی مال تمہیں بیچا نہیں جائے گا. اب تو ہمارے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی. اب ہم کیا کریں؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اچھے ہیں لیکن ہم کو نہ دعوت دیں. اللہ اکبر. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کھلایا، پوری دنیا میں بدامنی ان کو امن امان سے رکھا. اب مکے والے تاجر بن گئے، کاروبار ہو گئے. اب اسلام آیا تو فوری طور پر کس کا ادھر کرتے ہیں؟ وہی خوف کر نہیں اگر اسلام قبول کر لیں گے آپ کے ساتھ ہو جائیں، ساری دنیا ایک طرف اور ہم چند آدمی ایک طرف، ساری پابندی ہمارے اوپر لگ جائے گی تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ قصص آیت نمبر 57، پھر اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو، جب مکے والوں نے کہا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہمارے اوپر ساری پابندیاں لگا دی جائے گی، اور جب بھی چاہیں گے یہ بڑے طاقتور ممالک ہیں، ہم میں سے جس کو چاہیں گے وہ گرفتار کروا کے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے، طرح طرح سے ہم کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ہم کو رہنے دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ قصص 20واں پارہ ہے آیت نمبر 57 کی آیت نازل کی. وقالوا ان نتبع الہدی، ہمارے نبی نے ان قریش مکہ کو جن کے اوپر میں نے اتنے انعامات اتنے احسانات کیے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں قبول کر کے ہم نے دنیا میں ہر اعتبار سے ان کو سب سے زیادہ خوشحال رکھا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کہتے ہیں بت پرستی چھوڑ کر کے صرف ایک رب کی عبادت کرو اپنے خالق مالک کی، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں، نتخطف من ارضنا، تو یہ ظالم قومیں ناراض ہو جائیں گی، تو ہمارے آدمیوں کو یا ہم کو وہاں سے پولیس کو بھیج کر کے ہمیں گرفتار کرا لے جائیں گی، اور یا ہمارے بڑے لوگوں کہیں گے کہ بھائی فلاں کو ہمارے حوالے کر دو. سارا ڈر اصل میں یہ ہے. ہماری بات سمجھ میں نا؟ کیا کہا؟ وقالو، اور کہا کس نے کہا؟ قریش مکہ نے. ان نتبع الہدی، اگر یہ آپ جو ہدایت لے کر کے آئے کتاب اس کی ہم لوگ اتباع کرنے لگیں گے تو نتخطف من ارضنا، ہم کو ہمارے ملکوں سے نکال لیا جائے گا اور گرفتار کر کے ہم کو ان بڑوں کے حوالے، صاحب ہاں یہ لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ. ارے تو ہمارے تو بڑی مصیبت آ جائے گی. اختطاف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک بار اٹھوا لینا، بھائی اٹھا لیا گیا، ہم کو تو اٹھا لیا جائے گا ہمارے ملکوں سے، بیوی بچے ہاں رہ جائیں گے، پتہ نہیں ہم دنیا میں ظالم لوگ ہمیں کہاں لے کر کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ادھر پیش کیا تو اللہ نے فرمایا ان بیوقوفوں کو ذرا دیکھو. اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا حرم میں مکہ میں رہ کر کے ان کو ہم نے امن و امان آج تک نہیں دے رکھا تھا؟ ساری دنیا میں تو لوٹ مار چل رہی ہے، قتل و غارت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے مکے والوں کو حرم کی برکت سے امن و امان میں رکھا ہے. مکے والوں کو کون کیا بگاڑے گا؟ ان کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ اور مکے والوں میں پر کون حملہ کر کے بدامنی پھیلا سکتا ہے؟ جبکہ
ان کے باپ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ربی اجعل ھذا بلدا آمنا. ارے ہم نے ان کے باپ ابراہیم کی دعا قبول کر لیا ہے. وھذا البلد امین. اس اللہ نے قسم کا اس بلد امین کی میں قسم امن و امان والے شہر کی قسم کھا رہا ہوں. سب تو میں نے ان کو دے رکھا ہے. کافر ہونے کے باوجود میں نے ان کو امن و امان میں رکھا ہے. 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں اوپر والے سے بجائے مانگتے نیچے والوں سے ہیں. بکری اللہ پیدا کرے جانور اللہ دے اور چڑھاوا یہ کو دے کرتے ہیں. لیکن اتنے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو امن و امان میں رکھا ہے. ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود تو ہم نے ان کو امن و امان میں رکھا ہے. ان کو اتنی عقل نہیں آتی کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تب ان کو کون ان کا امن چھین سکتا ہے. اولم نمکن لہم حرما آمنا. ان کے کافر ہونے کے باوجود ہم نے مکے میں ان کو امن و امان سے رکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں دیکھتے ان کو ڈر کیا ہے ساری پابندیاں لگ جائیں گی اور مکے میں کوئی مال باہر سے نہیں آئے گا اور مکے والا اپنا مال باہر بیچے گا تو کوئی قبول نہیں. یہی ڈر ہے نا. سوچتے ہیں کہ ہمارا مال نہیں بکے گا یا باہر سے نہیں ملے گا تو ہمارا کھانا پینا سب بند ہو جائے گا. ان کو اتنی عقل نہیں ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا. اللہ فرماتے ہیں دنیا والے ان کے پاس باہر سے نہیں بھیج رہے ہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی برکت ہے. ہم نے اپنے نبی ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. یہ تو بہانہ بنے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کے کونے کونے کی پیداوار ان کے پاس بھیج دیتا ہوں. ان کے لیے کیا پریشانی ہے بھائی. اللہ اکبر. ولکن اکثرهم لا یعلمون. لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ سمجھتے نہیں. یہ صورت ہے جس کے اندر کفار مکہ کو ایمان لانے توحید اور شکر گزاری کی دعوت دی گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائی شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جس سے سمجھو کہ 2 چیزیں بڑی اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہیں. کس سے بھائی؟ شکر گزاری سے 2 اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 جب تک انسان شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. سورۃ النساء کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے جبکہ تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو. شکر گزاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی نہیں آتا. یہ تو پہلا کرم اللہ کا. اس لیے میں نے کئی بار بتایا. رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کے موسم میں مسجد خیف کے اندر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ یہ کوئی تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں ثلاث خصال. 3 باتیں ہیں جب تک کوئی قوم 3 باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں نازل کرتا اس قوم پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. کتنی چیزیں؟ 3. ثلاث خصال 3 چیزیں لا يعذبهم الله من فعلهن. جب تک قوم ان 3 باتوں پر عمل کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیتا. نمبر 1 شکر الہی. نمبر 2 دعا. نمبر 3 توبہ استغفار. رضا بن حیوہ کہتے ہیں میں نے ان 3 چیزوں کو قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا تو اللہ نے 3 چیزیں ہمیں قرآن میں دے دی. پہلی چیز کہ جب تک بندہ شکر گزاری کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا. سورۃ النساء میں ہمیں مل گئی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. نمبر 2 توبہ استغفار جب تک کرتے رہو گے. کہتے سورہ انفال میں ہم کو ملی
کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب دے جبکہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ نمبر 3، دعا جب تک کرتے رہو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میرا آ کر کے 19ویں پارے سورہ فرقان کی آخری آیت میں ملی، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، تم نے گناہ تو بہت کر ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ تب سزا دے دیتا، لیکن دعا کرتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک رکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک انسان شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس سے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھتا۔ اور مکے والوں کے ساتھ یہی ہوا۔ نمبر 2، جو شکر گزاری سے بہت بڑا انعام حاصل ہوتا ہے میرے بھائی، جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتے ہیں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت وَإِذَ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو اور تم کو بڑھا کر کے دیں گے۔ نمبر 3، بڑھا کر کے دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور بعض میں تو یہ بھی بیان کیا گیا، ایک اور برکت بیان کی شکر گزاری کی، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں آپ کے پاس باقی رکھ رہے تو اس کا صرف ایک علاج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے انعامات پر شکر گزاری کی دعوت دی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ فیل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔